لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے موضوع پر آپ حضرات سے خطاب کروں. اسی مناسبت سے میں نے اپنے اس خطاب کا آغاز قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے کیا ہے اور اسی آیت کی بنیاد پر اسی کی تشریح اور تھوڑی سی تفسیر اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری ہر شعبہ زندگی کی بنیادی ہدایت اللہ جل جلالہ کی اس عظیم کتاب سے ملتی ہے. لہذا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس موضوع پر بھی بنیادی ہدایت ہمیں اس کتاب اللہ ہی سے ملے گی. تو اس کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمام مسلمانوں سے بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ نمونہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرتا، اس کے لیے یہ نمونہ فائدہ مند ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن.
یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی حقیقت ارشاد فرمائی وہ یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ بتایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کریں زندگی کا، زندگی کے تمام شعبوں کا ایک بہترین نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری۔ سوال یہ ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا تھی؟ نمونہ بھیجنے سے کیا مقصود ہے؟ جب اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی اور کتاب میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ بتا دیا گیا کہ اس صراط مستقیم ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکام اور اس کی دین کی بنیادی باتیں ساری کی ساری اس کتاب میں موجود ہیں، تو یہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی تھی یہ کافی تھی۔ پھر ایک نمونہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ایک عملی نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا جائے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تنہا کتاب نازل ہو جاتی، اور یہ مشرکین مکہ کا بھی مطالبہ تھا، یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت اور اپنی کتاب ایک انسان کے اوپر اتاری اور اس انسان کے واسطے سے ہم کو عطا فرمائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ کو کوئی کتاب نازل کرنی تھی تو براہ راست ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کر دی گئی؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ مکے کے لوگ یا پوری دنیا کے انسان صبح کے وقت کسی روز نیند سے بیدار ہوں تو ان کے سرانے ایک بہت اعلیٰ درجے کی ویل باؤنڈ کتاب ان کے پاس رکھی ہوئی موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس کتاب کو دیکھو، کتاب کو پڑھو، اور کتاب کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں تھا، اور اس سے معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ظاہر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہر انسان کے سرانے ایک کتاب صبح کو رکھی ہوئی ملی، تو انسان خود سوچتا کہ یہ ظاہر ہے یہ کتاب جو ہر انسان کے سرانے موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، ایمان کے مواقع زیادہ پیدا ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، کتاب بھیجی، ایک رسول کے اوپر اتاری، اور اس رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی بھی علم و فن یا کسی بھی نظریے یا کسی بھی نظام کی تعلیم اور تربیت کے لیے تنہا کتاب اس کے واسطے کافی نہیں ہوا کرتی۔ انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عملی نمونہ سامنے ہو۔ جب تک عملی نمونہ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک انسان کی کما حقہ تربیت نہیں ہو سکتی کسی بھی میدان میں، کسی بھی علم و فن۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب اپنی مخلوقات کا نظام بنایا ہے کہ بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے زندگی کے معاملات کو سلجھانے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مربی کی تربیت دینے والے کی، انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فطری طور پر، خلقی طور پر وہ کام سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکلا، چھوٹا سا چوزا، جو ہی وہ انڈے سے نکلتا ہے وہ دانا کٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو دانا کھانے کے لیے، دانا کٹکنے کے لیے کسی استاد کی، کسی تربیت دینے والے کی، کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دانا کھانا سیکھ لیتا ہے۔
خود بخود. مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی وہ پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو تیراکی سکھانے کے لیے، تیرنے کا فن سکھانے کے لیے کسی استاد کی، کسی مربی کی، کسی انسٹرکٹر کی حاجت نہیں ہوتی، وہ تیرنا شروع کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت مختلف بنائی. یہ کوئی بھی ہنر، کوئی بھی علم، کوئی بھی فن یہ بغیر مربی کے، بغیر انسٹرکٹر کے حاصل نہیں کر پاتا. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تالاب کے اندر، پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے، تو میں اپنے بچے کو بھی پیدا ہوتے ہی اس میں حوض میں ڈال دوں کہ جس طرح مچھلی کا بچہ خود بخود تیر رہا تھا، اسی طرح میرا بچہ بھی تیرنا شروع کر دے گا. تو سوائے اس کے کہ وہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارے، اور کوئی بچے کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ انسان کو مچھلی پر قیاس کرنا درست نہیں. انسان کو تربیت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کسی سکھانے والے کی، کسی تربیت دینے والے کی، ایسے تربیت دینے والے کی جو عملی نمونہ پیش کر کے انسان کو دکھائے کہ دیکھو اس نظریے پر عمل یوں کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. جب تک یہ بات نہ بتائے کوئی بتانے والا، اس وقت تک کوئی علم و فن حاصل نہیں ہوتا. میں کہا کرتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کی کتابیں دنیا بھر میں چھپی ہوئی موجود ہیں. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، کس طرح بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ساری تفصیلات کتاب کے اندر موجود ہیں. لیکن آج اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنی ذہانت کے بل بوتے پر میں میڈیکل سائنس کی کتابیں خود پڑھوں اور اس کا مطلب سمجھوں اور سمجھ کر لوگوں کا علاج شروع کر دوں، تو اگر ایک شخص، اس کو انگریزی زبان بڑی اچھی آتی ہے، انگریزی میں کتابیں میڈیکل سائنس کی لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو پڑھ کر کہ فلاں مرض میں فلاں دوا فائدہ کرتی ہے، اس سے بیماری دور ہوتی ہے، یہ پڑھ کر اگر وہ علاج کرنے بیٹھ جائے تو آپ بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو؟ سوائے اس کے کہ قبرستان آباد کرے اور دنیا کی آبادی میں کمی کا باعث ہو، اور کوئی خدمت انسانیت کی وہ وجہ نہیں لا سکتا. میڈیکل سائنس کی کتابیں موجود، سب کچھ موجود، لیکن اس وقت تک وہ فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک کسی استاد سے باقاعدہ داخل ہو کر نہ پڑھے. بلکہ آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے اندر اگر کوئی آدمی امتحان میں کامیاب ہو گیا، MBBS بھی کر لیا، اس وقت تک اس کو لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر تربیت رہ کر ہاؤس جاب نہ کرے ایک مدت تک. حالانکہ سب کچھ پڑھ لیا اور پڑھ کر کتابیں بھی پڑھ لی، تھیوری بھی حاصل ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ پڑھنے کے دوران پریکٹیکل بھی کرائے جاتے ہیں، ان سے بھی گزر گیا. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا، تمہیں مطب کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، علاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ ہاؤس جاب نہ کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو اپنی اس علم کو سیکھنے کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے. وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر تربیت رہ کر وہ عملی نمونہ سیکھتا ہے کہ کس قسم کی بیماری میں کس قسم کی کا علاج کیا جاتا ہے. ایک ہی دوا بعض اوقات ایک ہی بیماری میں ایک شخص کے لیے فائدہ مند ہے، دوسرے شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. یہ وہ سیکھتا ہے کسی نمونے کے ذریعے. تو جس طرح میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، بلکہ اور سادہ مثال لے لیجئے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں کھانا پکانے کی ترکیبیں سکھانے والی کتابیں موجود ہیں، کک بکس جن کو کہا جاتا ہے. اس کتاب کے اندر سب تفصیلات درج ہیں کہ کون سا کھانا کس طرح پکایا جاتا ہے. پلاؤ اس طرح بنتی ہے، بریانی اس طرح بنتی ہے، قورمہ اس طرح تیار ہوتا ہے، کباب بنانے کا طریقہ یہ ہے. ساری تفصیلات کتاب کے اندر موجود ہیں، سارے کھانے کے اجزاء اس میں موجود ہیں. کباب بنانا ہے تو اس کا اتنا تمہیں گوشت لینا ہوگا، اس کو اس طرح پیسنا ہوگا، اس میں اتنی چیز فلاں چیز ڈالنی ہوگی.
اتنی دیر آگ پر اس کو رکھنا ہوگا، سب تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن آج آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی کھانا پکانے کی کتاب سامنے رکھیے اور اس میں دیکھیے کہ بریانی بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے جائیے اور دیکھ دیکھ کر اس کے بریانی تیار کیجئے، جبکہ آپ نے وہ بریانی اس سے پہلے کبھی نہ پکائی ہو اور کسی پکانے والے کو پکاتے ہوئے دیکھا بھی نہ ہو، تو وہ کتاب رکھیے سامنے اور اس سے بریانی پکانے کی کوشش کیجئے۔ تو کتاب کے مطابق سارا آپ عمل کرتے جا رہے ہیں، لیکن جب آخر میں نتیجہ نکلے گا تو وہ بریانی نہیں ہوگی، خدا جانے کیا ملغوبہ ہوگا۔ اس لیے کہ آپ نے تنہا کتاب پر بھروسہ کیا اور اس کتاب کے نتیجے میں آپ نے کوئی نمونہ نہیں دیکھا کسی پکانے والے کا۔ لیکن اگر آپ کسی پکانے والے کے ساتھ 2-3 مرتبہ مل کر پکا لیں بریانی اس طرح، تو چاہے کتاب بھی نہ پڑھی ہو، لیکن اس کا اگر آپ نے پکانے کا طریقہ دیکھ لیا ہے اور وہ تربیت عملی حاصل کر لی ہے، تو آپ بہترین بریانی پکانے والے بن جائیں گے، چاہے کتاب کا ایک لفظ بھی آپ کو نہ آتا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی علم، کوئی بھی فن، کوئی بھی ہنر ایسا نہیں ہے جو تنہا کتاب کے ذریعے انسان حاصل کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ 2 چیزیں ساتھ بھیجی، کتاب اور کتاب کے ساتھ رسول، پیغمبر۔ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں، جہاں نبی آیا لیکن کوئی نئی کتاب ساتھ لے کر نہیں آیا، پرانی کتاب جو نازل ہوئی تھی اسی کے اوپر عمل کرانے کے لیے آ گیا۔ نبی آیا، نئی کتاب نہیں آئی۔ لیکن ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ جس میں کتاب آئی ہو ساتھ میں رسول نہ آیا ہو، نبی نہ آیا ہو۔ اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ انسان کی فطرت سے کون واقف ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ساتھ میں ایک معلم، ایک مربی کی ضرورت ہے جو عملی طریقے سے بتائے کہ اس کتاب پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سنی ہوگی کہ نبی کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے بھیجا تاکہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرے ان کے سامنے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کو، اور تعلیم دینا بھی کافی نہیں بلکہ یزکیہم، پھر تعلیم دینے کے بعد ان کو پاک صاف بنائے، ان کے اخلاق سدھارے، ان کی اندرونی کیفیات کو درست کرے، اور جس کا نام تزکیہ ہے وہ تزکیہ ہے۔ اس غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو نمونہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کا یہ عملی پیکر دیکھو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عملی پیکر، اس کو سامنے رکھو اور اس کی ایک ایک ادا کو، اس کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسی مثال جو قابل اتباع ہو، واجب الاتباع ہو، کہ وہ مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے، یہ کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح جاگتے ہیں، کس طرح عبادت کرتے ہیں، کس طرح جہاد کرتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، ہر چیز میں ان کا نمونہ دیکھو اور اس نمونے کو اپنے اندر اپناؤ۔ یہ ہے مقصود حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا۔ لیکن ایک بات یہاں بڑی کانٹے کی یاد رکھنے کی ہے کہ نمونہ بھی بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ایک مثال ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم نے بھیجی۔ لیکن وہ نمونہ اس وقت تک اس نمونے سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ یقین کامل نہ ہو کہ یہ نمونہ ہی میرے لیے
باعث ہدایت اور باعث رہنمائی ہے. میری صلاح، میری فلاح، میری دنیا، میری آخرت، سب کچھ اس نمونے کی پیروی سے وابستہ ہے. جب تک یہ اعتقاد دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک نمونے سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا. اور یہاں ضرورت پیش آتی ہے محبت کی کہ اس نمونے کے ساتھ اگر محبت ہے تو آدمی اس نمونے کی ایک ایک ادا کو، اس کی ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے. اور اگر محبت نہیں ہے تو ہر چیز میں مین میخ نکالے گا، عقلی گھوڑے دوڑائے گا، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر محبت ہے تو محبت انسان کو اپنے محبوب کی نقل اتارنے پر آمادہ کرتی ہے. تو اس لیے محبت کی ضرورت ہے کہ جب تک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اس مقدس نمونے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہی یہ معیار واضح ہوتا ہے کہ رسول کو رسول ماننے کے لیے تو ضرورت ہے عقل کی. یعنی یہ بات ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس ماننے کے لیے، جاننے کے لیے ضرورت ہے عقل کی. عقل کے دلائل سے، عقل کی رہنمائی سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ بات سوائے اللہ کے رسول کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہونے کی ایسے سے کہہ رہے ہیں. تو ان کو رسول ماننا، رسول جاننا، رسول پہچاننا، یہ کام ہے عقلی دلائل کا. لیکن جب عقل نے اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ یہ ایک عملی پیکر ہے اللہ کی ہدایات کا، اللہ کی تعلیمات کا، تو اس کے بعد پھر عقل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آگے پھر دائرہ کار ہے محبت کا، دل کا، کہ جب یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور یہ ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں، تو اب یہ عقل انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ یہ قابل محبت ہستی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. اب آگے جو کام چلے گا وہ اس محبت سے چلے گا. اور یاد رکھیے کہ محبت جو ہے وہ جب ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد عقل پیچھے پڑ جاتی ہے، محبت آگے بڑھ جاتی ہے. اقبال مرحوم نے کہا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہے مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. محبت مصلحت اندیش نہیں دیکھتی. محبت کا کام یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ حکم دیا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. میرے محبوب نے یہ نمونہ بنایا ہے، مجھے اس کی اتباع کرنی ہے. وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس میں فائدہ کیا ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے. محبت کا کام نقل اتارنا ہے، محبت کا کام اتباع کرنا ہے، محبت کا کام اس شخص کی جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے ہر نقل و فعل، اس کے ہر قول و فعل کی پیروی ہے. وہ مصلحت اور حکمت تلاش نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اقبال مرحومی نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اگر نمرود کی آنکھ جل رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پھینک دیا جائے گا. اب عقل تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں کودنے اور اس میں گرنے کا نتیجہ فنا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. لیکن محبت کیا کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ کود جاؤ. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو ابھی تک بیٹھی ہوئی سوچتی رہتی کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا فلسفہ ہے، وہ اسی فلسفہ میں گم رہتی. لیکن محبت آگے بڑھ گئی اور اس نے آ کر اس نمرود کی آگ میں کود گئی
اور کودنے کے بعد دیکھا تو وہی آگ گلزار بنی ہوئی، وہ باغ بنی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو محبت ہے وہ چیز جو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد جو انسان کا کام ہے وہ محبت، اور جب محبت آ گئی تو جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا آپ کی کوئی ادا ہے، اس میں یہ دیکھنا کہ بھئی ہماری عقل کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت کوئی مصلحت ہے کہ نہیں ہے، یہ بات بند ہو گیا۔ عقل کا کام اس وقت تک تھا جب تک تم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا تھا، لیکن جب رسول مان لیا تو اب کام محبت کا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فلاں ادا پسند آ رہی ہے فلاں نہیں آ رہی ہے، اور فلاں ہمیں حکمت کے اور عقل کے مطابق نظر آتی ہے فلاں عقل کے خلاف نظر آتی ہے۔ محبت کا کام تو یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا کی اطاعت کی۔ ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ادا کیا، کس طرح ادا۔ مثالیں دیکھیے ان کی زندگی کے اندر، کیا عجیب و غریب محبت کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی زبان سے یا کر کے دکھا دی تو کبھی یہ سوال دل میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ بس ہمارے آقا کا یہ طریقہ ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی پیروی کرنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں، بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، 2 ہجرتیں کرنے والے، اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بعد کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ افقہ الصحابہ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ۔ فقہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، جو فقہ کے معنی ہوتے ہیں قرآن و سنت سے شرعی احکام کا استنباط اور اجتہاد، جو عقل چاہتا ہے، سمجھ چاہتا ہے، غور و فکر چاہتا ہے، ذہانت چاہتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ طریقہ چلا آتا ہے، اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی خطیب یا مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو سنجیدگی سے اطمینان سے بیٹھ کر اس کی بات سنتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دائیں بائیں تماشائی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح مقرر کی تقریر کے دوران دائیں بائیں کھڑے ہونا تماشائی کے طریقے پر یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ بھئی اگر تمہیں بات سننی ہے تو اطمینان سے بیٹھ کر سنو، اور اگر سننا نہیں چاہتے تو جاؤ اپنے کسی کام میں تو بیٹھ جائیے۔ تو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بیٹھ جائیے اور میں چلتا رہوں، یہ میری جرت نہیں تھی۔ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب کان میں پڑ گئی بات تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ۔ یہ ہے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ عقلی تعویلات بے شمار ہو سکتی ہیں اور یہ عقلی تعویلات اتنی غلط بھی نہ ہوتی، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کے زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے تو اس کے بعد ایک لمحے بھی اس میں تاخیر نہ ہو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، اور یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ یہ جا کر مکہ کے کافروں سے مذاکرات کریں. تو جب یہ مکہ مکرمہ گئے تو اپنے ایک چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اور صبح کو جب مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے ایک مشورہ دیا. ان کو مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ ان مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے جو ازار پہنا ہوا ہے، اس زمانے میں ازار کے معنی ہے تیبند، تو وہ تیبند پہننے کا عام رواج تھا. یہ جو تیبند آپ نے پہنا ہوا ہے ازار، یہ ٹخنوں سے بہت اونچا ہے، اور مکہ کے سرداروں میں، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا ازار وہ ٹخنوں سے اونچا ہو اس کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، عزت نہیں کرتے اس کی. ان کے ہاں تو عزت کا معیار یہ ہے کہ جتنا زمین پہ لٹکا ہوا ہو تیبند، اتنا ہی وہ آدمی زیادہ معزز اور زیادہ مکرم سمجھا جاتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے، وہ یہ جاہلیت کے جو شعراء ہوتے تھے یہ اپنے مفاخر اور اپنے فضائل اور اپنے بڑائیاں بہت بیان کیا کرتے تھے. تو ایک شعر کے اندر اس نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، جب میں صبح کو شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو ازار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، یعنی اتنا نیچا ازار پہنتا ہوں کہ زمین پر لکیریں بنتی چلی جاتی ہیں. یہ اس کی عزت کی نشانی، یہ اس کے فخر کی بات تھی جو اس نے ذکر کی. تو مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ ٹخنوں سے اونچا پہننا یہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، جیسے آج کل بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹخنوں سے اونچا پہننے کو ذرا آج کل کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے اور فیشن کے خلاف ہے، تو وہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دقیانوسی قسم کا بیکورڈ آدمی ہے اور یہ اچھا نظروں سے اس کو نہیں دیکھا جاتا. یہی صورت جاہلیت میں بھی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے چچازاد بھائی نے یہ کہا کہ جناب آپ اتنے بڑے مشن پر جا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کفار مکہ کے ساتھ، اور اس حالت میں جا رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے، کیونکہ آپ کا اظہار ٹخنوں سے بلند ہے. تو یہ ذرا موقع کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، حکمت عملی کا، کہ اس موقع کے اوپر آپ ذرا اظہار نیچا کر لیجیے تاکہ وہ آپ کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائیں، بے عزتی نہ کریں، بات ڈھنگ سے سنیں آپ. یہ وہ مصلحت تھی جو انہوں نے مشورے کے طور پر حضرت عثمان سے کہی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جواب میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ازار کو نیچے نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ایسی ہوتی ہے. اب میں ان کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا، وہ عزت کرے تو، ذلیل سمجھے تو، حقیر سمجھے تو، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس کرنا ہے، اور یہی میری محبت کا تقاضا ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں نہیں کروں. چنانچہ گئے اور جا کر اسی حالت میں مذاکرات کیے، اسی حالت کے اندر ان سے گفتگو کی. کوئی سمجھتا ہے حقیر تو سمجھا کرے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے. ہمارے دل و دماغ میں تو ایک ہی ادا بھا گئی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا. اور یہ ادا
کسی ایک چیز میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں. اس واسطے ہم تو اس سے ہٹنے والے نہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رازدار. اور وہ صحابی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑی مہمات سپرد کی جہاد کے دوران، وہ کسرا کے دربار میں ہیں. اور کسرا آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی سپر پاور. اس کے پاس گئے مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات کے دوران سامنے کھانا آ گیا، تواضع کے لیے سامنے رکھا گیا. کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا نیچے زمین پر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے کھاتے ہوئے تمہارے ہاتھ سے کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار نہ کرو، اللہ کا رزق ہے، بلکہ اس کو اٹھا لو. اگر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے اور صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو. ہاں اگر اتنا ناقابل استعمال ہو گیا، اتنا کسی ایسی جگہ گر گیا کہ گندا ہو گیا، نہیں کھایا جا سکتا، بات دوسری ہے. لیکن اگر اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو کھا لو. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے وہ کسرا کے دربار میں نوالا نیچے گر گیا. تو حضرت حذیفہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا، اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوالا بڑھایا تاکہ اس نوالے کو اٹھا لیں. کسی نے بیچ میں سے کوہنی ماری حضرت حذیفہ کہ یہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں. مقصد اس کا یہ تھا کہ بھائی کسرا کا دربار ہے، سپر پاور ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے تم یہ کام کرو گے کہ نیچے گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر کھاؤ گے تو خدا جانے کیا سمجھے گا کہ یہ ندیدے لوگ ہیں اور یہ کھانے کے اوپر اس طرح بل پڑتے ہیں. تو اس واسطے تمہارے بارے میں کوئی اچھا امپریشن قائم نہیں ہوگا اگر یہ اٹھاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رک جاؤ، وہی مصلحت والی بات. تو جواب میں فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں کہ یہ بیوقوف اس کو برا سمجھیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا. میری محبت کا، میرے ایمان کا، میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں. مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے، اسی کی میرے دل میں قدر ہے، اسی کے میرے دل میں احترام ہے، اور میں اس کو ہر قیمت پر بجا لاؤں. یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی. کسی موقع پر لوگوں کی مرعوبیت، یہ کیا کہے گا، یہ کیا مذاق اڑائے گا، یہ خیال کبھی بھی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے باز نہیں رکھ سکا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوالے بھی اٹھا کر کھائے، ٹخروں سے اونچے لباس بھی پہنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کیے، اور اس کام کے باوجود دنیا سے اپنا لوہا منوائے، دنیا کے سامنے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا. قیصر و کسریٰ کی بڑی دبدبے والی سلطنتیں ان کے آگے سرنگوں ہوئی. ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرانے لگے. یہ اس وقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس محبت، اس عشق کے ساتھ عمل کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا بعض اوقات وہی چھوٹی سی سنت ہے چھوڑ دو، تو چھوٹی سی سنت کوئی نہیں، ہر سنت عظیم، اس لیے کہ اللہ نے نمونہ بنا کر دیا، نہیں چھوڑا، عزت کرائی دنیا بھر میں. اور جس دن سے ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ صاحب اگر ہم یہ کام کر لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا یہ کام کر لیں گے تو امریکہ کیا کہے گا اور روس کیا کہے گا اور دنیا کی مغربی طاقتیں کیا کہیں گی، وہ کیسا مذاق اڑائیں گی. اگر ہم نے اپنا طریقہ اختیار کیے رکھا تو وہ کیا ہم کو کہیں گے. جس دن سے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے، یاد رکھو انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو، انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو، وہی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں.
روز تمہاری پٹائی ہوتی ہے، صبح شام جوتے پڑ رہے ہیں، باوجود ہے کہ اپنا سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ بدل ڈالا، اپنا طریقہ، اپنی معاشرت، اپنا رہن سہن، اپنا طریقہ زندگی سب کچھ بدل ڈالا، لیکن اس کے باوجود ہو تم وہی فنڈامنٹلسٹ، تمہارا نام فنڈامنٹلسٹ ہے، اور تم گردن زدہ نہیں ہو ان کی نگاہ میں، اس واسطے کہ تم جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، چاہے سر سے لے کر پاؤں تک پوری اپنی شکل، صورت، رہن سہن، معاشرت، ہر چیز ان کے سانچے میں ڈھال لو، لیکن رہو گے ان کے دشمن، اور تمہاری روز پٹائی ہوتی رہے گی۔ ہمارے ایک بڑے حکیم شاعر تھے مرحوم اسد ملتانی، مرحوم، انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا، بڑی اچھی غزل ہے ان کی، اس میں شعر تو یہ کہا، پہلا شعر تو یہ ہے کہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا، کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ آستاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا ہے کہ اس پر سر جھکاؤ گے تو تمہارا سر نیچا نہیں ہوگا، دنیا کے مقابلے میں تمہارا سر ہمیشہ اونچا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ اور دوسرا شعر جو سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمارا فلاں ہنسی اڑائے گا، فلاں مذاق اڑائے گا، تو اس وقت تک زمانہ تمہاری ہنسی اڑاتا رہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس کی غلامی اختیار کر کے سارے طور طریقے ان کے اپنا لیے، اس دن یاد رکھو کہ دنیا بھر سے عزت کراؤ گے۔ تاریخ تمہاری اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے کبھی دوسروں کی نقالی کر کے عزت حاصل نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر کے عزت حاصل کی۔ تو محبت صحابہ کرام نے اس طرح کر کے دکھائی، یہ نہیں کہ صاحب یہ سنت جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھوڑا عقل میں نہیں آتی، اس کا کچھ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کوئی حکمت ہے، مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے چھوڑ دو۔ اگر محبت ہے تو قرآن یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ اور اتباع کا لفظ جو استعمال کیا قرآن نے، اس میں کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی کسی طرح اس کو کوالیفائی نہیں کیا کہ فلاں چیز میں اتباع ہے، فلاں چیز میں نہیں ہے، اتباع ہر چیز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ سب کچھ سکھایا، جہاد کرنا انہوں نے سکھایا، سیاست کرنی انہوں نے سکھائی، معیشت کا کام کرنا انہوں نے سکھایا، عبادت کرنی انہوں نے سکھائی، یہاں تک کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے آداب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سکھائے، اور ان سب کی اتباع کرنی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے، فارس کے رہنے والے، اور کس طرح اسلام لائے آپ نے پڑھا ہوگا، شاید بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے ان کے اسلام لانے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک یہودی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا اعتراض کے طور کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں ہر کام سکھایا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی تو کسی بڑے عظیم الشان باتیں سکھانے کے لیے آیا کرتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ بیت الخلاء میں اس طرح بیٹھو اور اس طرح نہ بیٹھو، اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرو اور نکلتے اور دایاں پاؤں باہر نکالو، اور بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کوئی کسی جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ بات کہے۔ تو سلمان فارسی حضرت نے جواب دیا کہ اجل، تم جس چیز کو قابل اعتراض سمجھ رہے ہو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے ہر چیز سکھائی ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رسول کی حیثیت اپنے ساری امت کے لیے ایک مشفق باپ کی سی ہوتی ہے،
اور مشفق باپ جب اپنی اولاد کو تربیت دیتا ہے تو یوں شرمایا نہیں کرتا کہ صاحب یہ پیشاب پخانے کی بات اس کو کیا بتاؤں بچے کو، یہ تو ایسی بات ہے کہ جو شرم کی بات ہے۔ وہ چونکہ مشفق باپ ہے تو ہر بات سکھائے گا۔ وہ اگر باہر نکلنے کا طریقہ بتائے گا تو گھر میں رہنے کا طریقہ بھی بتائے گا، اس میں ہر کام داخل ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشفق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، سب کچھ سکھایا ہے ہمیں۔ لہذا عزیزوں اور دوستوں، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، میری بات کچھ شاید لمبی ہو گئی، لیکن کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے نمونہ بنایا تمہارے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمونہ قائم ہے ہر چیز میں، سیاست میں، معیشت میں، عبادت میں، معاشرت میں، دنیا کے ہر کام میں یہ نمونہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں پک اینڈ چوز کی پالیسی اختیار کی جائے کہ صاحب فلاں چیز میں تو لے لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور فلاں چیز میں چھوڑ دی، بلکہ اتباع مکمل ہو۔ اور یہ اتباع ہو سکتی ہے اسی طرح کہ ایک مرتبہ رسول تسلیم کرنے کے بعد دل میں محبت گھر کر جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب وہ محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر یہ جو خیالات ہیں کہ صاحب عقل یہ کہتی ہے اور فلسفہ یہ کہتا ہے اور حکمت یہ کہتی ہے، یہ انسان کو کے لیے اتباع میں مانے نہیں ہوا کرتے۔ یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کس طرح پیدا ہو؟ محبت پیدا ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے سے۔ اور دوسری وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ کسی بھی انسان کے لیے تنہا کتاب کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی مربی موجود نہ ہو۔ تو محبت پیدا ہوتی ہے اس شخص کی صحبت اختیار کرنے سے جس کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازا ہو۔ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ایسا ماحول بناؤ کہ جس کے ذریعے تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ترقی کرے۔ اس کے نتیجے میں جب محبت دل میں آ جائے گی تو پھر کوئی اور ادا آئے گی نہیں۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں۔ 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں، 2-4 دن کسی کی نگاہ میں رہ کر دیکھ لو تو یہ بات ایسی بھا جائے گی کہ پھر یقین رکھو کہ کوئی ادا دنیا کی بھائے گی نہیں دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت میرے اندر بھی پیدا فرما دے، آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔